کہ تم مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، تم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور الزام تم مجلس اتحاد المسلمین پر بی جے پی کا ایجنٹ کا لگاتے ہو۔ اور دیکھو تمہارے لیڈر نے کہا کہ ہم مجلس سے کوئی الائنس نہیں کرنا چاہتے، تو مجلس کو ضرورت نہیں ہے، مجلس کو ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی لکھ لو اکھلیش یادو جی، چیلنج کر رہے ہیں ہم اس بات کا، تم اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے جب تک تم اتر پردیش کے مسلمانوں کو جائز حق اور جائز مقام نہیں دے دیتے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا سہارا جب تک نہیں لوگے، مجلس اتحاد المسلمین جب تک تمہیں سہارا نہیں دے گی، مجلس اتحاد المسلمین کا جب تک تم دامن نہیں تھامو گے، مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر کی جب تک تم سرپرستی نہیں لوگے، تب تک تم اتر پردیش کے مکھیہ منتری نہیں بن سکتے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اب مکھیہ منتری بنے گا تو اتر پردیش کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسلمان بنے گا، اپ مکھیہ منتری بنے گا تو پہلے مسلمان بنے گا، تب جا کر، کیونکہ ہم 20% ہیں یہاں پر، اور ہم 20% ہیں تو یقیناً ہم ایک سمندر کی طاقت رکھتے ہیں، ہم اس پردیش میں سمندر ہیں۔ باقی اور سماج جو ہیں، جو 7%، 6%، 4%، 3%، 4%، 2% والے ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ گنگا جمنا کی طرح ہیں۔ اور یاد رکھو، گنگا جمنا سمندر میں جاتی ہے، سمندر کبھی گنگا جمنا میں نہیں جاتا۔ لیکن ہوا تھا، کچھ لوگ ہیں جو ذہنی غلام ہیں، جنہیں ذہنی غلامی کرنے کی عادت ہے، جو آستھا اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ ذہنی غلام جن کی آستھا اور عقیدت ان کچھ لوگوں میں آ جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ہم اس بار لینٹر پڑوا دیں گے، ہم اس بار چھپا اٹھوا لیں گے، ہم یہ کرا لیں گے۔ ذہنی غلام 4 بار ہارنے کے بعد ابھی بھی خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایل اے بنیں گے۔ یاد رکھو، فیروز آباد میں اب نوجوان کوئی ایم ایل اے بنے گا، خواب چھوڑ دو، بہتر ہے گھر میں بیٹھ جاؤ اور ماحول کو خراب مت کرو، بہتر ہے اپنے گھر میں بیٹھو، بوریا بسترا باندھو اور گھر میں بیٹھو۔ اب فیروز آباد کا نوجوان پوری طرح اس کا شعور بیدار ہو گیا ہے، فیروز آباد کا نوجوان پوری طرح مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہے، فیروز آباد کے بزرگوں کی سرپرستی میں مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑے گی، فیروز آباد کی عزتدار پردہ نشی ماں بہنوں کی دعاؤں اور تعاون کی بدولت پر مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑے گی، اپنے غریب بھائی کے آنسوؤں کی ترجمانی کر کے مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑے گی، اپنے یتیم بچوں کی، جو یتیم ہمارے بھائی بچے ہو گئے ہیں، ان کی جذبے کو لے کر، ان کی جو تکلیف ہے اسے لے کر مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑے گی، جو ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کے درد کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑے گی، جو ہماری مائیں اپنے بیٹوں کو کھو چکی ہیں، ان کی پیٹ میں ان کی جو کوکھ میں تکلیف ہے، ان کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کوکھ سے انہوں نے بچے کو پیدا کیا تھا، اس درد کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑے گی، ان تمام شہداؤں کے لیے چناؤ لڑے گی، ان شہداؤں کی شہادت پر چناؤ لڑے گی، جن شہداؤں نے اس شہر کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی اس شہر کی اور شہر کے عزتدار عوام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح مضبوطی سے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام حضرات اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی عزتدار پردہ نشی ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ سماجوادی پارٹی کے کسی ذہنی غلام، کسی ذہنی چپراسی، گیٹ پر کھڑے ہونے والے چپراسی، فائل اٹھانے والے چپراسی، ہاتھ جوڑ کر سلام ٹھوکنے والے چپراسیوں کی باتوں میں نہ آئیں، مجلس اتحاد المسلمین کے مجاہدوں کا ساتھ دیں، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں، مجلس اتحاد المسلمین کیونکہ تو آپ کی پارٹی ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی سیاسی شناخت ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی پہچان ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اور یہاں فیروز آباد کی کانسٹیٹوئنسی سے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کو کامیاب کر کے لکھنؤ کی ودھان سبھا میں پہنچیے، جو آپ کی آواز اٹھائے، جو آپ کے مسائلوں کو پہلے رکھے، جو آپ کی کیا کہتے ہیں تکلیف کو پہلے رکھے، جو آپ کے آنسوؤں کی ترجمانی کرے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے قومی صدر کی بات کو، اپنے قومی صدر کی کہی گئی بات پر کیا کہتے ہیں سوچ، اس کی فکر کو، ان کی سوچ کو لے کر آپ پوری طرح متحد ہو کر اپنی جماعت کا ساتھ دیں گے۔ اور میں پھر دوبارہ اپنے ہم قدم جتنے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع لوبی سے لے کر مہانگر لوبی، ودھان سبھا، یوتھ اور کیا کہتے ہیں جو پربھار ہمارے ہیں، وارڈ ادھیکش، بوتھ ادھیکش سے لے کر تمام اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عقیل صاحب اور اسلم گولڈی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
जहां पर लोग जहनी गुलामी करते हैं, उस गुलामी को लात मारकर, देखो जमीरुल्लाह साहब, अकील साहब से भी और असलम गोल्डी साहब से भी आप कहीं ज्यादा कहीं गए गुजरे हैं। देखो उन्होंने आपकी तकलीफ को देखा, आपने धक्के जब मार पड़ते हुए देखे तो उन्होंने फौरन आपके जवाब में समाजवादी पार्टी को धक्का देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामा। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में पूर्व विधायकों से कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायक जी मंच पर चढ़ो तो सोच समझ कर चढ़ना। समाजवादी के मंच पर धक्का मुक्की पूर्व विधायकों के साथ बहुत होती है, अगर चढ़ो तो आगे पीछे अपने शागिर्दों को बराबर में रखना। पता चले कोई सरफरा आए और धक्का मार जाए, और कोई सरफरा और कोई नहीं होगा, तुम्हारे लीडर ही सरफरे हैं, वो कहीं धक्का मुक्की ना कर दें ताकि अवाम के सामने बेइज्जत होकर रह जाएं। इसे चढ़ो तो आगे पीछे देखभाल कर चढ़ना। मेरी आपसे क्या कहते हैं, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आगे पीछे देखभाल कर चढ़ना, कहीं धक्का मुक्की ना हो जाए। धक्का मारने में परफेक्ट है, मतलब वो है धक्के पर धक्के खाए जाओ और समाजवाद के गुन गाए जाओ। धक्के पर धक्के खाए जाओ, क्या कहते हैं, भैया के नारे लगाए जाओ। धक्के पर धक्के खाए जाओ, समाजवाद के नारे लगाए जाओ। धक्के पर धक्के खाए जाओ। तुम्हारी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तुम्हारी क्या कहते हैं, जब तुम्हें धक्के खाने हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम तो तुम्हें धक्का मारने वाला बनाना चाहते हैं, आप तो धक्के खाने वाले बन रहे हैं। इसलिए मेरी फिर दोबारा गुजारिश है कि हम, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, हम भी कह रहे हैं इस बात को कि देखो जाओ तो देखभाल कर जाना। पूर्व विधायकों पर बहुत धक्के पड़ रहे हैं, पूर्व मंत्रियों पर, खासतौर से मुसलमान जो हैं उन्हें तो धक्के आया जाएगा। भाई ये नहीं छोड़ेंगे। तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनकी बराबरी करने की। वो बेहतरीन, वो राजा लोग हैं भाई, राजा लोग हैं, राजा महाराजा खानदानी, राजा हरिश्चंद्र के जाए और असल वारिसीन हैं। आजम खान क्या कहते हैं, मुर्गी चोर है, आजम खान बकरी चोर है, वो तो राजा हरिश्चंद्र के असल वारिसीन हैं। उनके दामन पर कोई दाग नहीं है भाई, आप उनका मुकाबला करोगे। आप कहां गोश्त खाने वाले मलिच्छ लोग, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग, कहां उनका मुकाबला करोगे आप। वो क्यों आपको अपना क्या कहते हैं बराबर का समझें, इसलिए तो धक्का मार रहे हैं। इसलिए मेरी दरखास्त है कि आइए और क्या कहते हैं, दावत दे रहे हैं हम आपको। अभी वक्त है, धक्का खाने से पहले समाजवादी में धक्का मारकर आ जाइए, आ जाइए, हम आपको दावत दे रहे हैं और अपने कंधे पर बिठाएंगे। मेरे कायद ने कहा कि मैं अपने कंधे पर बिठाऊंगा, कसम खुदा की हम कंधे पर बिठाएंगे अपने पर, हम आपसे वादा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। शौकत अली साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल